اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد عجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث علم رجال میں اس بارے میں چل رہی تھی کہ تنقیح المقال کی فہرست میں صرف مجہول افراد کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی میں مہمل افراد کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، یعنی مجہول کے ساتھ مہمل کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات منتہی المقال ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ شہید ثانی کے دور سے خلط ملط چلا آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ شہید ثانی کے دور سے خلط ملط چلا رہا ہے، جبکہ میر باقر داماد نے اپنی کتاب الرواش السماویہ میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ مجہول اصطلاحی کا اطلاق صرف مجہول پر ہو سکتا ہے جسے علماء رجال نے مجہول قرار دیا ہو، اور معمل کو مجہول نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن علامہ بزرگ تہرانی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ علامہ مامقانی رضوان اللہ تعالی علیہ اس اصطلاح سے یا محقق داماد کے بیان سے ناواقف نہیں تھے، جیسا کہ انہوں نے خود پہلی جلد کے صفحہ نمبر 184 کے اواخر میں یوں فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو تمام کتب رجال میں کسی شخص کے حالات نہ مل سکیں تو بھی اسے مجہول قرار دینے کا حق نہیں ہے، یعنی کسی کو اگر کتب رجال میں کسی راوی کے تمام حالات نہیں مل سکے تو اسے مجہول قرار دینے کا حق نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کسی مقام پر اس کے حالات بیان کیے گئے ہوں اور اس شخص کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی ہو، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ میرا مجہول صرف وہ شخص ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ میرا مجہول صرف وہ شخص ہے جس کے حالات مجھے نہیں مل سکے ہیں۔ ہاں، میرا مجہول ہے وہ، میرے نزدیک مجہول ہے وہ جس کے حالات مجھے نہیں ملے، ورنہ اصل مجہول وہ ہے جس کے بارے میں تمام علماء نے مجہولیت کا اعلان کر دیا ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کو حالات نہیں ملے تو آپ کہہ دیں بھلا مجہول حال ہے، نہیں، بلکہ وہ آپ کے نزدیک مجہول ہے، لیکن اگر تمام علماء کے نزدیک وہ مجہول ہو تو اسے مجہول کہا جائے گا، ورنہ جو آپ کے نزدیک مجہول ہے وہ مجہول نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے ہو، کوئی ضرور تھوڑا ہی ہے۔ اسی لیے کوئی بات بھی کرنے میں احتیاط کرنے چاہیے، کسی مسئلے میں بھی، صحیح ہے، یعنی یہ نہ مثلا بڑا دعویٰ ایک دم نہ کرے بلکہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ رکھے، تھوڑا سا خانہ، تھوڑا شائبہ اس میں رہنا چاہیے، شوشہ، کہ جس سے آپ مثلا کسی موقع پہ مثلا جو ہے کوئی بات کہہ رہے ہوں تو کلی طور پر بالکل نہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں وہ بات نہ ہو اور وہ ہو واقع میں، ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا مگر وہ ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اعتبار سے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، میں یہ کہوں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر کسی عالم کی اصول میں کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی احتیاط ہوئی جملے میں، کیا کہا؟ میرے اعتبار سے، یعنی میرے علم میں ہندوستان کے اس دور کے کسی عالم کی علم اصول میں کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بہت احتیاط ہوگی اس میں، کتنی احتیاط ہوئی؟ ایک تو میرے علم کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے کہ میرا علم ناقص تو نہیں ہے، میں کوئی بہت بڑا ہر چیز جانتا ہوں کیا، ہر چیز کا مجھے علم ہے کیا، میں ناقص ہوں، میرا علم ناقص ہے، یعنی صحیح، یعنی دعوت میں معصوم کرے تو چلے گا، امام کریں اس بات، کہیں اس بات کو تو چلے گا، بالکل وہ عین حقیقت ہوگی، لیکن میں کہوں کسی بات تو مجھے کیا، میرے علم میں اس وقت ہندوستان کے کسی عالم کی، آج کے دور کے کسی عالم کی کتاب علم اصول میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایک تو کہا میرے علم کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، میں انکار نہیں کر رہا لیکن مجھے نہیں پتا، ایک بات دیکھا نا کیا ہوا کہ میرے اعتبار سے، بھائی میرے علم کے اعتبار سے، تو ایک بات۔ دوسری بات اس دور کے عالم کی، صحیح، ہو سکتا ہے پرانے کسی عالم کی ہو گیا نہیں، تھوڑا میں نے اپنے آپ کو بچایا، احتیاط کی۔ تیسرے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بغیر چھپی لکھی ہو، چھپی نہ ہو لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھی ہوئی ہو، کسی عالم کی کتاب ہو۔ تو میں نے کتنی احتیاط کی؟ تقریباً کم سے کم 3 احتیاط اس میں کی، اس چھوٹے سے جملے میں۔ میرے علم میں آج کے دور کے علماء کی کوئی علم اصول میں کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے، تو ایک میرا علم
ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جانتا ہو، کسی اور کو پتا ہو. دوسرے آج کے دور کے علماء کی ہندوستان کے. تیسرے علم اصول کی کتاب چھپی ہوئی، ہو سکتا ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی رکھی ہو کسی کے پاس، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو احتیاط یہ اس طرح ہے نہیں. تو اگر مجھے نہیں علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے نزدیک کوئی مجہول ہے تو وہ اس کے نزدیک ہے، اسے نہیں ملا اس کے بارے میں. لیکن آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجہول ہے. وہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں میرے نزدیک مجھے نہیں ملا اس کے بارے میں، میرے نزدیک مجہول ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے علماء کے نزدیک مجہول نہ ہو. تو جو سب علماء کے نزدیک مجہول ہو وہ مجہول کہا جائے. تمام علماء نے مجہولیت کا اعلان کر دیا ہو اور اس طرح اسے غیر معتبر قرار دے دیا ہو. اور میرا مجہول غیر معتبر نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہ ہو. نمبر 3 قاموس الرجال. قاموس الرجال یہ علامہ محقق شیخ محمد شوستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، جسے ابتدا میں منتہی المقال کے حاشیے کی شکل میں لکھا گیا تھا. یعنی قاموس الرجال کہاں کیسے لکھی تھی شروع میں؟ منتہی المقال کا حاشیہ. جیسے آج مثلا آپ علومہ پڑھتے ہیں یا اصول پڑھتے ہیں، یہی کتاب آپ رجال میں پڑھ رہے ہیں، آپ اسے اس کتاب کے حاشیے کے طور پر کچھ لکھیں، معلومات جمع کریں کتابوں سے، علماء سے، درس میں. صحیح. تو اب یہ کیا ہے؟ حاشیہ ہے اس کتاب کا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اس میں آپ جو ہے وہ مثلا مستقل کتاب بنا دیں اسے، ایسا ہو سکتا ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ علامہ محقق شیخ محمد شوستری کی کتاب ہے، جسے ابتدا میں منتہی المقال کے حاشیے کی شکل میں لکھا گیا تھا، اور ان کے بے شمار منقولات اور نظریات کی تنقید یا تردید کی گئی تھی اس حاشیے میں. صحیح. یا تو ان کی نظریات کی تنقید ہوئی یا تردید ہوئی. تردید محمد علی صاحب یعنی تردید کی ان کے نظریات کی یعنی شاباش. تنقید ہوئی یا تردید کی گئی؟ تردید یعنی حسن مہدی صاحب تردید. ہاں صحیح. نہیں ان کے نظریات کی رد کی ہے. یعنی مان لو ایک مثلا طالب علم ہے، اچھا طالب علم ہے، پڑھا لکھا ہے، بڑا طالب علم، یعنی کہ مثلا کوئی طفل مکتب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یعنی عالم ہے لیکن علم بھی حاصل کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نظریے وہ مثلا جو ہے اس کے نظریے کے مخالف ہوں پرانے علماء کے، ایسا ہو سکتا ہے. یا اس کا نظریہ پرانے علماء کے نظریے کے مخالف ہو سکتا ہے. تو انہوں نے تردید کی ہے، تنقید کیا ہے. جناب شوستری اس فن کے ابطال اور مردان کار میں شمار ہوتے ہیں. ابطال یعنی شاہد صاحب ابطال، کوئی بتائے گا ابطال؟ کہنا جناب شوستری اس فن کے ابطال یعنی بہادروں میں سے تھے، اور مردان تھے یعنی قوت مرد ہیں، مردان یعنی بہادر میں شمار ہوتے ہیں اس فن کے، یعنی علم رجال کے. لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اصلی طریقہ تالیف کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی صفحات بغیر کسی عنوان اور سرخی کے لکھے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح استفادہ کرنے والے کو بے حد زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خیر سے پورا کر لیتے ہیں، ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن پورا کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کتب تاریخ و حدیث سے بھی بے شمار مطالب نقل کیے ہیں، اور کسی کا حوالہ بھی نہیں دیا ہے، جس کی بنا پر قاری کو بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اثر نو کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ان ساری باتوں کا تعلق فن تعلیف سے ہے. جہاں تک اصل کتاب کا تعلق ہے بہترین کتاب ہے، اور جہاں تک مصنف کا مسئلہ ہے ایسے موقع افراد کم ہی پیدا ہوتے ہیں، اور زمانہ ایسے ذخائر بہت کم منظر عام پر لے آتا ہے. یعنی ان کا فن الگ ہے، جو علم رجال میں فن کے ماہر تھے وہ الگ ہے، باقی ان کا طریقہ کار یہ فن تعلیف میں آتا ہے، اس فن سے تعلق نہیں ہے اس کا کوئی. یعنی تعلیف کرنا الگ ہے اور کسی فن کا ماہر ہونا الگ ہے. تو ان کی جو چیز آپ سن رہے ہیں کہ اثرنو کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا قاری کو بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ فن تعلیف ہے. یہ وہ فن رجال کے بہت بڑے ماہر انسان تھے. وقت تمام ہو گیا، جو پھر دیر لگے گی شرح کرنے میں، تو اس کو باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. آپ اس کو دیکھیے انشاءاللہ، مطالعہ کیجیے، اور اس کی جو ہے وہ نشان لگائیے. اس پر جو اہم نکات ہیں، اہم باتیں ہیں، اس کو نشان لگا لیجیے تاکہ مراجعہ کرنے میں اور سمجھنے میں بھی خود نہیں، مراجعہ نہیں سمجھنے میں بھی
آپ کو مراجعے میں اور سمجھنے میں آسانی رہے. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.